السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی ہے کہ اسے کسی معاملے میں نقصان اور تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہر کام میں، ہر معاملے میں فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہی جذبہ دین اسلام کے لیے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور یقیناً ایسے افراد بڑے خوش نصیب ہیں جو گناہوں کو مٹانے اور ختم کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں اور گناہوں سے اپنا دامن بچا لیتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں اور حسین جنتوں کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ مشقت کے باوجود وضو کو اچھی طرح کرنا۔ مشقت میں وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ گرمی اور سردی کے لحاظ سے پانی کا مناسب حالت میں میسر نہ ہونا، یعنی سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اور گرمی کے موسم میں گرم پانی، یہ ایک مشقت والا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور مسنون وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دوسری حدیث کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم بلند آواز سے آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جو لوگ آمین نہیں کہتے، ایک تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور دوسرا اس اجر عظیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تیسری حدیث کہ جس کے کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کسی مسلمان بندے کا عمر بھر دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئۃ۔ فرمایا کہ جب کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے
آزمائش و پریشانی کا شکار رہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی وہ فوت ہو جائے تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف یا کوئی غم پہنچے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نعمت ملنے پر شکر کرنا اور مصیبت آنے پر صبر کرنا یہ ایک مومن کی شان ہے، اور یہی حقیقی مومن ہے۔ آگے چلیے، کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا، اس سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے دوسرے مومن بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے، اس سے سلام کرتا ہے، تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت اور بغض ختم ہوتا ہے۔ اور المعجم الکبیر میں ہے کہ سلام کرنے سے ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور حدیث کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نیک مجلس، اچھی مجالس اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین پر اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وہ اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کس حال میں تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اور جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُشْهِدُكُمْ، تم گواہ بن جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا بھی تھا جو کسی اور کام سے آیا تھا، وہ نہ تو تیری تسبیح بیان کر رہا تھا اور نہ ہی جنت کا سوال کر رہا تھا اور نہ ہی تجھ سے جہنم کی پناہ مانگ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایسی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی بخشش سے محروم نہیں کیا جائے گا، کہ جس طرح خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر ہم بیٹھیں تو اس سے ہم خوشبو محسوس کرتے ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی، اچھی مجلس میں بیٹھنے والا بھی بخشش سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں تاکہ ہمارے گناہ کم ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔